جہاں تک حماد اظہر صاحب کی بات ہے، ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ باہر نکلو؟ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت بہت پریشر میں ہے اس وقت. اگر آپ حکومتی شخصیات سے بھی ملیں، آپ ان سے بات کریں آف دا ریکارڈ، ہر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یار یہ عدلیہ والا معاملہ کس طرف جا سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں کچھ جو ہیں ہمارے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے، اس چیز میں ہمیں تناؤ. اور میرے خیال میں وہ جو تناؤ ہے وہ خان صاحب بھی فیل کر رہے ہیں کہ حکومت انڈر پریشر ہے. اس وقت جو عدلیہ سے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، ان کو دوبارہ ایم پی او کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا، تو میرے خیال میں اگر اس موقع پہ بھی ان کی لیڈرشپ باہر نہیں آئے گی تو پھر وہ کافی دیر ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا. اور دوسرا، پنجاب سے تھوڑا سا خان صاحب کو گلہ بھی ہے کہ ہر طرف سب کچھ ہو رہا ہے، پنجاب بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نکلیں. اور کل کا جو واقعہ ہے اس کو بھی دیکھ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک انالیسس ہوتا ہے حالات کا، جیسا آپ نے کہا کہ انالیسس اس وقت یہی نظر آ رہا ہوگا ان کو، جو میں کیونکہ سن رہا تھا، انالیسس یہ ہوگا کہ اس ٹائم فرسٹریشن ہے اور تھوڑا سا لیک آف آئیڈیاز جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر فرسٹریشن ہے تو پھر پٹ مور پریشر. آئی تھنک وہ اس وجہ سے مزید پریشر شاید ڈالنے کی کوشش ہو ان کی طرف سے. اب آخر میں مجھے بتائیں ذرا، میں اطہر آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ اپوزیشن ساری اکٹھی ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں کوئی پریس کانفرنس بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کہا شام کو خبر آ گئی تھی 8 بجے ہوئے گی، ابھی تک تو نہیں ہوئی. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین کا جو تحفظ ہے اس کے لیے ہم منیمم ایجنڈا کے اوپر ایگری کریں گے. ہو سکتا ہے کسی قسم کی تحریک چلائیں. اور اب یہ جو حماد اظہر صاحب کو باہر نکالنے کا کہا گیا نا، تنظیمی امور وہ پنجاب کے اندر دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی کڑی ہو سکتی ہے کہ آگے جا کے ہم نے کوئی تحریک چلانی ہے تو آپ سب لوگ باہر نکلیں. لیکن یہ بحالی آئین کی بات کر رہے ہیں یا آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں یا بازیابی آئین کی کوشش کریں گے، یہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو کلیئر کرنی پڑیں گی کہ یہ آئین کا تحفظ آپ کر رہے ہیں، کیا چیز وہ وہاں پہ موجود ہے جس کا آپ تحفظ کر رہے ہیں، یا آپ نے اس کو بازیاب کروانا ہے یا بحال کروانا ہے. تو ایجنڈا ان کا بھی تھوڑا سا کلیئر ہوگا. اب یہ پریس کانفرنس کے بعد ہی پتہ مولانا صاحب آ جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اگر نہ آنا ہوتا تو پریس کانفرنس نہ آتے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس وقت ان کو پتا ہے کہ جو ان کا ایک ووٹ بینک کو ڈینٹ پڑا ہے، جو مولانا نے بھی محسوس کیا ہے، اور اس وقت اگر وہ عوامی سیاست کریں گے، ایک مقبولیت کا جو بیانیہ ہے اس پہ رائڈ کریں گے، تو میرے خیال میں ان کو سیاسی فائدہ ہوگا. منیب آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ ویسے وہ میں اچھا ہنستے رہنا چاہیے بندے کو. لیٹ می ناٹ گیٹ انٹو ویسے تو ہنستے ان حالات میں اتنی گرمی ویسی بندے تو بندے دا ہاسا نکل جاتا. وہ کہتے ہیں نا اتنی گرمی میں بندے دا ہاسا نکل جاتا. نہیں میرا ہاسا اطہر بھائی تو کیونکہ بھائی ہیں، ان سے ویسے ہی ہمارا بڑا خلوص ہے، پیار ہے. ان کی بات سے واقعی میرا ہاسا اس لیے نکل گیا، انہوں نے کہا بحالی آئین کے لیے وہ تحریک چلائیں گے. نہیں، میں اس سے تھوڑا سا اس میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ بحالی آئین کے لیے نہیں، بحالی اقتدار کے لیے، اور پھر بحالی اسٹیٹس آف خدمتگار، چیف خدمتگار، اس کے لیے وہ تحریک چلائیں گے کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہمیں لے کے آئیے، ہم پہلے سے زیادہ خدمت آپ کی کریں گے. This will be a major test. Let me say one ماضی میں thing. بھی دیکھا یہ عمران، میں نے جس طرح بات کی نا ماضی کی، اور کیسے نعرے لگے آئین اور قانون کے، اور پھر ڈیلیں ہوئیں، پھر کہا سر خدمت میں حاضر ہیں، سرکار 10 پیر کے تھنے میں پہنا ہے. یہ جو واقعات سارے ہوئے پچھلے 20 30 40 سال کی سیاسی ہماری تاریخ میں، اگلا ٹیسٹ اب یہ خان صاحب کا کہ کیا باہر نکل کے وہ انہی اصولوں پہ کھڑے رہیں گے، یا باہر نکل کے وہ بھی کہیں گے سر حاضر ہوں، حاضر جناب. آج تک کون کھڑا رہا ہے قائد صاحب؟ سر مجھے بتائیں سر، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. مسئلہ یہ ہے کہ جو اقتدار کا حصول ہے اس کے لیے رستہ تو وہی ہے، اور راستے میں جو ٹنلز بنے ہوئے ہیں جہاں سے اقتدار کی انجیکٹ کیا جاتا ہے، جن ٹنل سے گزرتے ہوئے، وہ بھی وہی ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی سارا کچھ ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی پہلے اقتدار ایسے ہی حاصل کیا، اب بھی آپ یقین کریں ان کا منترا وہی ہے. کسی بھی سیاستدان کا فور دیٹ میٹر، پاور پالیٹکس جو ہے اس کے اندر تو یہ چیز امبیڈ کر دی گئی ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ ابھی ہم اصول سیاست، اصول آئین کی بحالی، ہر چیز کی بات کر رہے ہیں. سر یہ گھوڑا اور یہ میدان کسی کا غیب کا علم تو اللہ کو پتا ہے نا. یہاں ہم سنتے تھے باجوہ صاحب کا، باجوہ صاحب نے کہا ہے میاں نواز شریف اور فلانا تو مائنس ہو گیا ہے، تو وہ واپس آ گئے. آج جو لوگ کہتے ہیں نہیں عمران خان تو مائنس ہو گیا، ختم ہو گیا، کل پتہ لگے عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں کو کہیں جی ہم ملک کو آگے بڑھا رہے ہیں.
سو ان چیزوں کے بارے میں مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں ہے فرینکلی. میرے لیے تو میں کیونکہ مستقبل کا حال نہیں جانتا اس لیے میں انتظار کروں گا, لیکن ماضی یہی بتاتا ہے. دیکھیں کچھ زمینی حقائق ہے نا, میرے خیال میں جو فواد چودھری صاحب نے فارمولا پیش کیا نا کہ انگیجمنٹ کا, یہ نہیں کہ آپ ڈیل کریں, جو زمینی حقائق ہیں انگیجمنٹ تو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا حکومت سے ہو, تو اس کے پیرائے میں آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اب یہ دونوں طرف سے فیصلہ کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں اور انگیجمنٹ کریں, اور جو فواد چودھری صاحب نے فارمولا پیش کیا میرے خیال میں ایک بڑا ورکیبل فارمولا ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں نے صرف اسی سے بات کرنی ہے, میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے صرف ڈیلیں ہوتی ہیں, انگیجمنٹ تو کریں گے تو آگے چیزیں بڑھیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, ادھر تو ڈیل ہوتی ہے. سیاستدان انگیجمنٹ نہیں پائیں, ڈیل ہوتی ہے. ڈیل سیاستدان سے جب آپ بات کرتے ہیں نا, آپ اصول طے کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی چلتا نہیں ان اصولوں میں کوئی پاکستان میں, لیکن دو سیاسی جماعتوں نے مل کے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی کریں گے, یار یہ نہیں کرنا. کچھ اصول گیم رولز آف دا گیم اپنے لیے طے کریں. بیکاز جو ہولڈر ہے اس کو ہاؤ کین یو مس دا میجر اسٹیک ہولڈر, جس کے آپ دیکھیں جب عمران خان کی حکومت تھی رولز آف دا گیم طے کر لینا, پھر آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے رولز ہیں. جی جی اب یہ نہیں ہوگا. بالکل یہ تو بالکل, یہ اس پہ تو میں 100% ایگری ہوں کہ آپ سیاسی لوگوں سے بھی ایگری کریں کہ یہ رولز ہیں. لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی, کیا آپ نے کبھی پی ڈی ایم سے سنا تھا کہ عمران خان سے ہمیں مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو لانے والوں سے مسئلہ ہے. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر جو جن سے سب کو مسئلہ ہے انگیج تو ان کو بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کس لیول پہ پڑھانے آئین کے پوری پی ٹی آئی. عامر صاحب, آپ کو کوئی مولانا صاحب اور یہ سارے کو عنقریب کو نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو اتنی میں اچھی گفتگو سن رہا تھا تو خلاصہ یہ کہ ہمارا اجتماعی فیلئر ہے ہمارے حکمراں اشرافیہ کا, اور اس میں بار بار بات ہوتی کہ جی ڈیل ہوگی, لیکن کیا آثار نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں, مطلب چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے حکومت ہو, اور چاہے وہ مطلب حزب اختلاف پی ٹی آئی کی آپ بات کریں, سب کے سب اپنی جو بھی ان کی حکمت عملی غلط ہے صحیح ہے, ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں, اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات کاشف صاحب یہ کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. یہاں پہ عدم استحکام ہے, بڑی سے بڑی مضبوط ریاست جو ہے لڑکھڑا جاتی ہے. اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہو رہا ہمارے فیصلہ ساز کو, یا جو لوگ صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں وہ کیوں اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان پہ بیت رہا ہے, پاکستان کی معیشت پہ بیت رہا ہے, ہمارے سماج پہ, ہماری سیاست پہ, عدلیہ پہ, وہ کہاں پہ ہمیں لے کے جائے گا؟ اس کے اوپر مطلب ہے کہ ایک بات ہونی چاہیے. اب سڑکوں پہ ہوں نہ ہوں یہ بہت ہی وہ والی بات ہے. دیکھیں ہماری یہ سڑکوں پہ تحریک چل کے تو کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سمجھوتا ہوتا ہے, کوئی ڈیل اس کو کہتا ہے. آپ بھی ڈیلوں کی بات کر رہے ہیں کہ آخر میں سڑک پہ آئیں گے اور کوئی ڈیل نکالنی ہے. مجھے بریک پہ کہا جا رہا ہے, لیکن ایک بریک پہ جانے سے پہلے آج خبر ایک نظر سے گزری یاسمین راشد صاحبہ کی کہ وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. 80 سال سے زیادہ عمر ہے, کینسر سروائیور ہے. کچھ خیال کریں, ان کی عمر کا ہی خیال کر لیں.